بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 12 ہے، کتاب الحجر، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم فاسق پر حجر کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ سَأَلَ عَنْ حَالِهِ فَإِن لَّمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مَالٌ خَلَّى سَبِيلَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا قَامَ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَبْسِ وَيُلَازِمُونَهُ وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ فَيُقَسِّمُ بَيْنَهُم بِالْحِصَصِ۔ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه إلا أن يقيم البينة أنه قد حصل له مال ولا يهجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله والفسق الأصلي والطاري سواء ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حاکم قید کر دے گا مفلس کو 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے اور اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا رہے گا۔ اگر اس کے لیے مال ظاہر نہ ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اگر بینہ قائم کر دیا اس بات پر کہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے اور حاکم اس مفلس اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل نہیں ہوگا اس کے قید سے نکلنے کے بعد، اور وہ اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور اس کو تصرف اور سفر کرنے سے منع نہیں کریں گے اور اس کی زائد کمائی کو لے لیں گے اور تقسیم کر دیں گے آپس میں حصوں کے ساتھ۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حاکم کسی کو مفلس قرار دے دے تو حاکم اس مفلس اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، مگر یہ کہ قرض خواہ بینہ قائم کر دیں کہ اس کے پاس مال حاصل ہو چکا ہے۔ اور حجر نہیں لگایا جائے گا فاسق پر جبکہ وہ اپنے مال کے لیے مصلح ہو اور فسق اصلی اور فسق طاری برابر ہے، اور وہ شخص جو مفلس قرار دے دیا گیا ہو اور اس کے پاس کسی آدمی کی مخصوص سامان موجود ہے جو کہ اس نے اس آدمی سے خریدا ہو تو سامان والا دیگر قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگا اس مال میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو مقروض ہے جس کے پاس مال موجود نہیں تھا اور حاکم نے اس کو قید کر دیا تھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاکم اس کو کتنے عرصے کے لیے قید رکھے گا۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، قید میں ڈالنا یہ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مال موجود ہے تو وہ مال اس سے نکلوایا جا سکے اور قید کی وجہ سے وہ مال ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو لہذا حاکم اس کو 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے قید میں رکھے گا۔ اگر تو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس کوئی مال موجود ہے تو پھر اس مال کو اس سے لے کے پھر اس کو قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ والی بات ظاہر ہو جاتی ہے 2-3 مہینے قید میں رکھنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو حاکم پھر اس کو رہا کر دے گا۔ ظاہر ہے جب تک وہ باہر نکل کر کمائی نہیں کرے گا تو پھر وہ قرض خواہوں کے قرضے کیسے ادا کرے گا؟ جب تک تو وہ جیل کے اندر ہے وہ کمائی تو کر نہیں سکتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ حاکم اس کو قید کر دے گا 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے اور اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا رہے گا۔ اگر اس کے لیے کوئی مال ظاہر نہ ہو تو پھر اس کا راستہ چھوڑ دے گا۔ یہ اسی طریقے سے ابھی 2 مہینے 3 مہینے گزرے نہیں تھے کہ اس نے بینہ قائم کر دیا، اس نے گواہ پیش کر دیے، گواہوں نے آ کے گواہی دے دی کہ یہ جو مفلس ہے اس کے پاس کوئی مال موجود نہیں ہے، لہذا حاکم اس کو پھر پہلے ہی رہا کر دے گا، کیونکہ مقصد تو یہ تھا کہ اس کے پاس مال کا ہونا یا نہ ہونا معلوم ہو جائے، اور وہ 2 مہینے 3 مہینے سے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے، لہذا اس کو قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر 2 مہینے یا 3 مہینے ذکر کیا ہے، یہ اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے تھا۔ تو یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ قیدیوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض تو ایسے قیدی ہوتے ہیں کہ وہ 1-2 دن کے اندر ہی گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی تنبیہ کرنے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا مال ظاہر کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ 2-3 مہینے کیا ان کو 2-3 سال تک کے لیے بھی قید میں ڈال دیا جائے تب بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قاضی اور حاکم کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ اگر قاضی اور حاکم یہ سمجھتا ہے کہ 2-3 مہینے اس کو قید میں ڈالنا کافی ہے تو 2-3 مہینے کے لیے قید میں ڈال دے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ 2-3 مہینے سے کام نہیں چلے گا، 2-3 سال 5-6 سال تک کے لیے اس کو اندر کرنا پڑے گا، تو پھر وہ 5-6 سالوں کے لیے بھی اس کو قید کے اندر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح اگر بینہ قائم کر دے اس بات پر کہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو پھر بھی حاکم اس کو رہا کر دے گا، کیونکہ اس صورت کے اندر بھی اس کو قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب اس مفلس کو رہا کر دیا گیا، پتہ یہ چلا تھا کہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، تو حاکم اس مفلس اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ مفلس جانے اور اس کے قرض خواہ جانے، تو قرض خواہ جو ہے وہ اس کے پیچھے لگے رہیں گے تاکہ اسے اپنا مال نکلوا سکے۔ یہ فرمایا وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ، تو جو حاکم ہے وہ اس مفلس کے درمیان اور اس کے غرماء کے درمیان لا يحول حائل نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں ڈالے گا، وہ اس کے ساتھ لگے رہیں گے اس کے پیچھے۔ یہ فرما رہے ہیں بعد خروجہ من الحبس، جبکہ اس کے نکلنے کے بعد، حبس قید سے، جب مفلس قید سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر حاکم مفلس اور غرماء کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ وَيُلَازِمُونَهُ، وہ اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔
جہاں وہ جائے گا یہ بار بار اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کے ٹھکانے کے اوپر معلوم کرتے رہیں گے، تاکہ جب بھی ان کو پتہ چلے کہ اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے تھوڑا مال آ چکا ہے تو وہ جو زائد مال ہوگا، دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ حاجت اصلیہ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، سب سے پہلے مفلس کے مال سے اس کی حاجت اصلیہ کو پورا کیا جائے گا، اس مفلس کے اوپر مال خرچ کیا جائے گا، اسی طریقے سے مفلس کے گھر والوں پر مال خرچ کیا جائے گا، اس کے اعزا اور قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کیا جائے گا۔ جو اضافی مال ہے وہ پھر قرض خواہ لے لیں گے اور آپس میں حصوں کے مطابق تقسیم کر لیں گے۔ جس کا قرضہ زیادہ بنتا ہوگا ظاہر ہے اس کو پھر زیادہ حصہ ملے گا، جس کا قرضہ کم بنتا ہوگا اس کو پھر کم حصہ ملے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں وہی لازمونہ ہو، جو قرض خواہ ہیں وہ اس کے ساتھ ملازم ہوں گے، یہ اس مطلب ہوتا ہے کہ لازم پکڑے رہیں گے، ان کے ساتھ چمٹے رہیں گے، ولا یمنعونہ من التصرف والسفر۔ اگلا مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو قرض خواہ ہیں یہ اس کے پیچھے تو پڑے رہیں گے لیکن اس کو تصرف کرنے سے اور سفر کرنے سے منع نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کہ اب یہ مفلس ہے، اب یہ قید خانے سے تو رہا ہو چکا ہے، اب یہ اگر خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو یہ جو قرض خواہ ہیں خرید و فروخت سے منع نہیں کر سکتے۔ کوئی اور تصرف کرنا چاہتا ہے یا سفر کر کے کہیں اور جانا چاہتا ہے تو قرض خواہ روک نہیں سکتے، کیونکہ جب تک خرید و فروخت نہیں کرے گا، معاملات نہیں کرے گا، سفر نہیں کرے گا تو پیسے کیسے کمائے گا، اور جب تک پیسے نہیں کمائے گا تو پھر قرض خواہوں کا قرضہ کیسے ادا کرے گا۔ لہذا جو قرض خواہ ہیں اس کو تصرف کرنے سے، خرید و فروخت کرنے سے اور سفر کرنے سے منع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ فرمانے والا یمنعونہ، جو قرض خواہ ہیں وہ اس کو نہیں روکیں گے تصرف کرنے سے اور سفر کرنے سے، وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ، اور جو اس کی کمائی میں سے جو اضافی رقم ہوگی وہ لے لیں گے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی حاجت اصلیہ میں رقم خرچ کی جائے گی، اس کے علاوہ جو اضافی رقم ہے وہ پھر یہ قرض خواہ وصول کر لیں گے، وَيُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں تقسیم کر لیں گے حصوں کے مطابق، جس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا، زیادہ حصہ بنتا ہے تو وہ زیادہ لے لے گا، کم حصہ بنتا ہے تو وہ کم لے لے گا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی اذا فلسہ الحاکم، یہ جو فلس ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے مفلس قرار دینا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حاکم نے قید کر دیا تھا مفلس کو اور بعد میں رہا کر دیا، لیکن حاکم نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ ڈیفالٹر ہے، اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ حاکم نے اپنی تحقیق کی تھی، اس کی تحقیق سے یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے کہ مفلس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مفلس کو رہا کر دیا گیا۔ اب یہ جو اوپر ہم نے پڑھا نا کہ مفلس جب رہا ہو جائے گا تو پھر جو قرض خواہ ہیں وہ مفلس کے ساتھ چمٹے رہیں گے، یہ مسئلہ تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ جب حاکم کسی کو مفلس قرار دے دے تو پھر حاکم اس مفلس اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل ہوگا، قرض خواہ اسے بار بار تقاضا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قاضی کا کسی کو مفلس قرار دینا یہ صاحبین کے نزدیک تو درست ہے، لہذا جب تک وہ مالدار نہیں ہوگا مفلس کو مہلت دی جائے گی، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو افلاس والا فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے، لہذا حاکم اگر کسی کو مفلس قرار دے بھی دیتا ہے تو حاکم کے مفلس قرار دینے سے وہ بندہ مفلس نہیں ہوگا اور اس کے قرض خواہ اس کے پیچھے لگے رہیں گے، جیسے ہی اس کا مال حاصل ہوگا اس کو کہیں سے تو پھر وہ قرض خواہ مال کو وصول کر لیں گے۔ تو یہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب حاکم کسی کو مفلس قرار دے دے تو پھر حاکم اس مفلس اور اس کے غرماء یعنی قرض خواہوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، پھر قرض خواہوں کو بار بار اس مفلس سے تقاضا کرنے نہیں دے گا، روک دے گا۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ جو قرض خواہ ہیں وہ گواہ پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس مال آ چکا ہے، تو پھر حاکم صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق بھی غرماء اور مفلس کے درمیان حائل نہیں ہوگا اور جو قرض خواہ ہیں وہ مفلس سے اپنا مال وصول کر لیں گے۔ تو یہ فرمایا الا ان یقیم البینہ، مگر یہ کہ جو قرض خواہ ہیں وہ بینہ گواہ پیش کر دیتے ہیں کہ اس کو مال حاصل ہو چکا ہے۔ جب اس کو مال حاصل ہو چکا ہے تو پھر اب یہاں پر قرض خواہوں اور مفلس کے درمیان حاکم حائل نہیں ہوگا اور قرض خواہ یہ مفلس سے اپنا مال نکلوا لیں گے۔ وَلَا يُحْجَرُ عَلَى الْفَاسِقِ إِذَا كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ، اگلا مسئلہ، ایک آدمی فاسق ہے، گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو کیا اس فاسق پر حجر لگایا جائے گا یا حجر نہیں لگایا جائے گا؟ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ فاسق اگرچہ دینی کاموں کے اندر فسق اور گناہ کرتا ہے لیکن مال کو صحیح طریقے سے کماتا ہے اور صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، لہذا فاسق کے اوپر حجر نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ فاسق پر حجر نہیں لگایا جائے گا جبکہ وہ اپنے مال کے لیے مصلح ہو، اصلاح کرنے والا ہو، اپنے مال کو فضول خرچی میں ضائع نہ کرنے والا ہو۔ والفسق الاصلی والطاری سواء، اور فسق اصلی اور فسق طاری یہ برابر ہے۔ فسق اصلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص شروع سے ہی فاسق ہے، بالغ ہونے سے پہلے سے ہی فاسق ہے، اور فسق طاری کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص پہلے تو وہ نیک تھا، بعد میں وہ پھر فاسق بن چکا ہے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے فسق اصلی ہو چاہے فسق طاری ہو، فاسق کے اوپر حجر نہیں لگایا جائے گا، اس کو خرید و فروخت کرنے کی، معاملات کرنے کی، اپنے مال میں تصرف کرنے کی مکمل اجازت حاصل ہوگی۔ ومن افلس وعنده متاع لرجل بعینہ، ایک شخص مفلس قرار دے دیا گیا اور اس کے پاس کسی آدمی کی بعینہ متاع موجود ہے جس کو اس شخص نے اس آدمی سے خریدا تھا، تو سامان والا یہ برابر ہوگا قرض خواہوں کے ساتھ اس مال میں۔ دیکھیں ایک آدمی کے اوپر مفلس کا حکم لگایا گیا اور اس پر مفلس کا حکم لگانے سے پہلے اس نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی تھی اور وہ چیز بعینہ اس کے پاس موجود تھی۔ مثال کے طور پر اس نے شاہد سے ایک موبائل خریدا تھا
اور یہ جو موبائل ہے یہ اس کے پاس موجود ہے۔ اب اس موبائل کی جو قیمت ہے شاہد نے لینی تھی 6,000 روپے، لیکن اس نے اس کے علاوہ زید کا بھی 3,000 روپے دینے ہیں، عمر کے بھی اس نے 1,000 روپے دینے ہیں اور زاہد کے بھی اس نے 500 روپے دینے ہیں۔ تو ٹوٹل اس نے کتنا قرضہ دینا ہے؟ 6 اور 3 9، 9 اور 1 10، اس نے ٹوٹل دینا ہے 10,500 روپے۔ تو اب یہ جو اس کے پاس مال موجود ہے، موبائل بھی نہیں اسی حالت میں بھی موجود ہے، تو یہ جو شاہد ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرا موبائل مجھے واپس کرو، بلکہ یہ جو موبائل ہے اس میں شاہد باقی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہوگا، یعنی اس موبائل کو فروخت کیا جائے گا اور اس موبائل کو فروخت کرنے کے بعد شاہد، زید، عمر اور زاہد ان کے جتنے قرضے بنتے ہوں گے اس کے مطابق ہر ایک کو اس کے قرضے میں سے حصہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ موبائل جب فروخت ہوا ہے تو اس کی قیمت ہمیں حاصل ہوئی ہے 5250 روپے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں شاہد کا جو قرضہ بنتا ہے وہ زید سے ڈبل ہے، زید کا جو قرضہ بنتا ہے وہ عمر سے 3 گنا ہے، اور اسی طریقے سے جو عمر کا قرضہ بنتا ہے وہ زاہد سے ڈبل ہے۔ لہذا زاہد کو ہم نے دیا 250، عمر کا قرضہ چونکہ زاہد سے ڈبل ہے لہذا اس کو مل جائیں گے 500، زید کا قرضہ چونکہ عمر سے 3 گنا ہے لہذا اس کو مل جائیں گے 1500، اور شاہد کا قرضہ چونکہ زید سے ڈبل ہے لہذا اس کو مل جائیں گے 3000۔ تو اس طریقے سے اس کو 5250 روپے کو تقسیم کیا جائے گا حصوں کے برابر۔ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ بھئی یہ موبائل چونکہ بی نہیں ابھی تک اس کے پاس موجود ہے تو شاہد کو یہ والا موبائل واپس کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ شاہد اور جو دیگر قرض خواہ ہیں وہ اس مفلس اور مقروض کے مال میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ تو یہ فرمایا ومن افلس، جو شخص مفلس قرار دے دیا گیا اور اس کے پاس کسی آدمی کا بھی نہیں کوئی سامان موجود ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ابتاعہ منہ، یہ سامان ایسا ہے جس کو اس نے خریدا تھا اس شخص سے۔ دیکھیں ابتاع کا جو فائل ہے نا یہ ہے مفلس اور مقروض، مفلس نے خریدا تھا، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس موبائل کی طرف، من ہو اس سے، کس سے؟ اس میں جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے شاہد کی طرف، یعنی مفلس نے اس شاہد سے کوئی چیز خریدی تھی اور وہ چیز بیعی نہیں اس مفلس کے پاس موجود تھی۔ فصاحب المتاع، تو سامان والا یہ برابر ہوگا غرماء کے ساتھ اس مال کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ سامان والے کو اس کا مال واپس کر دیا جائے گا، باقی مال کو غرماء میں تقسیم کیا جائے گا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب مکمل ہو جاتا ہے۔